میرے پیارے بھائیوں، ایک انسان چاہے آپ کا عمل کتنا بھی اچھا ہو، کتنا ہی عظیم ہو، آپ کا عمل کتنا ہی بڑا ہو، میدان جنگ میں چلے جائیں، لیکن آپ کے اندر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، آپ کے اندر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، لوگ ہمارے نام کے چرچا کریں، ہماری شہرت ہو، ہمارے نام کے گیت گائے جائیں، تو آپ کے سارے اعمال کو آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی اور آپ کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچوں بیچ میں لے جا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں شارٹ کٹ سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اول الناس یدعى علی یوم القیامہ رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما علمت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدوا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تین آدمیوں کو لایا جائے گا، تین قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا۔ ایک آدمی ایسا ہوگا جو میدان جنگ میں گیا، اپنی گردن کو کٹا لیا، اپنے جسم کو کٹا لیا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو بلائے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا، اے اللہ کے بندے، میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی دی تھی، میں نے تمہیں طاقتور بنایا تھا، تمہیں باڈی بلڈر بنایا تھا، تمہارے جسموں کے اندر طاقت تھی، اے اللہ کے بندے بتا تو نے اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی شکریہ ادا کرنے کے لیے تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں تیرے راستے میں، میں تیری راہ میں جہاد کرنے کے لیے گیا، میں اپنی گردن کو کٹا دیا، اے اللہ تیرے اسلام کو بلند کرنے کے لیے، تیرے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، تیرے توحید کو بچانے کے لیے اللہ میں نے تیرے راستے میں اپنی گردن کو کٹا دیا۔ اللہ رب العالمین جواب دے گا، کذبتا، اے اللہ کے بندے نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میرا گھر سے نکلنا، کافروں سے لڑائی کرنا، اپنی گردن کٹانا، کیا یہ ساری چیزیں جھوٹ ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا، نہیں، گھر سے نکلنا وہ بھی سچ ہے، گردن کٹانا یہ بھی سچ ہے، کافروں سے لڑنا یہ بھی سچ ہے، لیکن جھوٹ کیا ہے میرے پروردگار؟ کہے گا، جھوٹ یہ ہے کہ تو میرے راستے میں نہیں لڑا، تو میرے راستے میں نہیں لڑا، اس لیے جنگ کرنے کے لیے گیا تھا تاکہ لوگ تجھے شہید کہے، تاکہ لوگ تجھے بہادر کہے، تاکہ لوگ تجھے باڈی بلڈر کہے، تاکہ تجھے لوگ طاقتور کہے، اس وجہ سے گیا تھا۔ ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا، اے میرے فرشتوں پکڑو اس کو اور اس کو چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا کر کے جہنم کے بیچوں بیچ لے جا کر کے ڈال دو۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ حکم سنتے ہی 70,000 فرشتے دوڑ پڑیں گے، 70,000 فرشتے دوڑیں گے کہ اور ہر فرشتوں میں سے ہر ایک انسان، ہر فرشتہ چاہے گا کہ میں اس کو پکڑوں گا اور میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ اور ایک فرشتے کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک فرشتہ پکڑنا چاہے تو ہم جیسے 70,000 لوگوں کو ایک مرتبہ پکڑ کر جہنم کے بیچوں بیچ ڈال سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوسرا شخص وہ ہوگا جس کو اللہ رب العالمین نے عالم بنایا، جس کو قرآن و حدیث کا علم دیا، دنیا کے اندر علم سیکھا، لوگوں کو سکھلایا۔ ایسے آدمی کو بھی، عالم صاحب کو بھی، مولوی صاحب کو بھی، خطیب صاحب کو بھی، مقرر صاحب کو بھی، حافظ صاحب کو بھی، قاری صاحب کو بھی بلایا جائے گا۔ قاری صاحب، مولوی صاحب، مقرر صاحب، آئیے اور بتاؤ، میں نے تمہیں دنیا کے اندر عالم بنایا تھا، میں نے تجھے قاری بنایا تھا، تو دنیا کے اندر کیا کر کے آیا؟ قاری صاحب کہے گا، عالم صاحب کہے گا، تعلمت علم وعلمت، اے میرے پروردگار میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھلایا۔ قاری صاحب کہے گا، اے میرے پروردگار میں نے رات بھر دن بھر اللہ میں قرآن پڑھتا رہا۔ اللہ رب العالمین کہے گا، کذبتا، اے اللہ کے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا تھا تاکہ لوگ تجھے تیرا نام کرے، تاکہ تیرے نام کے چرچے ہوں، تاکہ لوگ تجھے سلفی کہے، تاکہ لوگ تجھے مدنی کہے، تاکہ لوگ تمہیں ندوی کہے، تاکہ تمہارے نام کے آگے لمبے چوڑے لسٹ ہو، تاکہ تمہارے نام کے گیت گائے جائیں۔ تم نے دنیا کے اندر نام کمانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، لوگوں کے درمیان اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے تم نے علم سیکھا تھا، اس لیے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ قاری صاحب کہے گا، اے میرے پروردگار میں نے رات دن قرآن پڑھتا رہا۔ اللہ رب العالمین کہے گا، نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے قرآن پڑھا تاکہ لوگ تجھے کہے کہ تو بہت بڑا اچھا قاری ہے، تو بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، تو نے دنیا کے اندر نام کمانے کے لیے قرآن پڑھا تھا۔
تو جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر فرشتوں حکم ہوگا، اے میرے فرشتوں اس کو بھی پکڑو اور اس کو بھی چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا کر کے جہنم کے بیچوں بیچ میں لے جا کر کے ڈال دو۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب مالدار شخص کو، دولت مند کو بلایا جائے گا، او مالدارو، او دولت مندو، آ جاؤ، تو دنیا کے اندر میں نے تمہیں مال و دولت سے نوازا تھا، تمہارے پاس زمین جائیداد تھی، تمہارے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں تھی، تمہارے پاس بینک بیلنس تھے، بتاؤ تم نے اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ تو نے اللہ رب العالمین کی اس کی نعمت کی شکریہ ادا کرنے کے لیے تم نے کیا کیا؟ وہ بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار، ما ترکت فی سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لکا۔ اے میرے پروردگار، میں نے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا، اے میرے پروردگار میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی، تحب ان ينفق فیہا، جہاں تو یہ چاہتا تھا کہ یہاں پر خرچ کیا جائے۔ اے میرے پروردگار، تو چاہتا تھا کہ مدرسوں میں خرچ کیا جائے، تو چاہتا تھا کہ مسجد بنوایا جائے، تو چاہتا تھا غریبوں پر خرچ کیا جائے، تو چاہتا تھا کہ یتیموں پر خرچ کیا جائے۔ اے میرے پروردگار، ما ترکت فی سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لکا۔ اے میرے پروردگار، تو جہاں چاہتا تھا کہ وہاں پر خرچ کیا جائے، میں نے ہر اس جگہ میں خرچ کی۔ اللہ رب العالمین جواب دے گا، کذبتا، اے میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، نہیں تو نے میرے راستے میں خرچ نہیں کیا ہے، ولیکنک فعلت لیقال هو جواد فقد کیل۔ اے میرے بندے، تو نے مال و دولت کو اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہے، تاکہ لوگ تجھے دانی کہے، تاکہ لوگ تجھے دینے والا کہے، اس وجہ سے تو نے مال کو خرچ کیا۔ ثم میرا بگی فَصُيبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا، اے میرے فرشتوں پکڑو اور اس کو بھی پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو بھی لے جا کر کے جہنم کے بیچوں بیچ میں لے جا کر کے ڈال دو۔ دیکھ لیا آپ نے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ علم سیکھنا، 15 سال تک علم سیکھنا، پڑھانا، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ مال محنت اور مزدوری کے ساتھ کما کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ اتنے سارے بڑے بڑے عبادات کرنے کے باوجود بھی وہ انسان کے سارے اعمال کو اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ریاکاری سے بچیے، جو بھی کام کیجیے اللہ رب العالمین کے لیجیے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہی عمل قابل قبول ہے جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے، اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے، جس کے اندر اخلاص ہو، جس کے اندر خلوص ہو، وہی عمل اللہ رب العالمین کی یہاں قابل قبول ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اسلام کے اندر نماز صرف جمعہ کا لیے فرض نہیں ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور آپ کی جمعہ کی نماز بھی آپ کو منہ پہ مار دی جائے گی، اور کل قیامت کے دن آپ کو بھی جہنم کے بیچوں بیچ چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے قیامت کے دن بہت بڑی رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی۔ کل قیامت کے دن جو انسان لوگوں کو دکھلانے کے لیے، آج ہوتا ہے نا، گھر میں مہمان آیا، مہمان کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے آ گئے۔ شادی کرنا ہے، میں جوان ہوں، شادی ہے، میری شادی ہو گئی 1 مہینے پہلے، بعد میں اب میں آج سے نماز شروع کر دیا کہ چلو میری شادی ہو جائے، اور جیسی شادی کرنے کے بعد رات گزرتی ہے میری نماز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں مہمان آیا، چلو لڑکی دیکھنے کے لیے، لڑکا دیکھنے کے، چلو آج مہمان آیا ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے۔ بتاؤ تو صحیح کہ نماز کس لیے پڑھتے ہو؟ اسی کو تو دکھانے کے لیے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے گا کہ جاؤ، جس کے لیے تم نماز پڑھتے تھے، جس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، جاؤ آج اس کے پاس جا کر کے اس سے کچھ مانگ لو، اگر دے سکتا ہے تو لے لو اور جنت چلے جاؤ۔ دے سکتا ہے کوئی؟ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو قرآن حدیث کی باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے شاندار اسلامک ویڈیوز پانا چاہتے ہیں تو آپ کے موبائل کے اس لال کلر کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔